امام کا کوفے میں داخلہ ہے، سفیر امام کا تعظیم سے خمیدہ ہے، سرخاص و عام کا گھر گھر میں غلغلہ ہے، درود و سلام کا جو شخص ہے مجسمہ ہے احترام کا، جو شخص ہے مجسمہ ہے احترام کا، بیعت کا قصد ہے جو امام عرب کے ساتھ، مسلم کے ہاتھ چومتے ہیں سب ادب کے ساتھ، مسلم کے ہاتھ چومتے ہیں سب ادب کے ساتھ، تنہا کی جنگ دشمنوں کے دل ہلا گئی، 1500 سورماؤں جوانوں کو کھا گئی، ابن زیاد کو جو مدد کی صدا گئی، چہرے پر سیاہ کے زردی سی چھا گئی، چہرے پر سیاہ کے زردی سی چھا گئی، بولا چلا تیغ ہاشم کے شیر پر، مکر و دغا کے وار کرو اس دلیر پر، مکر و دغا کے وار کرو اس دلیر پر، آماد مکر پر ہوئے مکار و نابکار، کوٹھوں سے پھینکنے لگے پتھر ستم شیار، کرتے تھے دور دور سے تیغ و تبر کے وار، انگار مارتے تھے کہیں چھپ کر لینا، انگار مارتے تھے کہیں چھپ کر لینا، کھا کھا کے زخم ناد علی پڑھتے جاتے تھے، مسلم جہاد کرتے ہوئے بڑھتے جاتے تھے، مسلم جہاد کرتے ہوئے بڑھتے جاتے تھے، گرتے ہی ان پر کرنے لگے بدشیار وار، افسوس ایک جسم حضیر پر ہزار وار، مظلوم پر جو ہو رہے تھے بار بار وار، غش آ گیا سہے نہ گئے بے شمار وار، غش آ گیا سہے نہ گئے بے شمار وار، دشمن تھے گرد چاہنے والے نہ تھے قریب، ہو کر قریب گود کے پالے نہ تھے قریب، ہو کر
گود کے پالے نہ تھے قریب، پاتے ہی حکم حاکم بدکار و بد عمل، بالائے بام لے گئے حضرت کو چند پل، چھت سے زمین پر پھینک دیا سر کے بل، پہنچے ادھر زمین پر ادھر آ گئی اجل، پہنچے ادھر زمین پر ادھر آ گئی اجل، سر نظر کر کے ابن زیاد شریر کو ملعون کھینچ پھرتے تھے لاش سفیر کو، ملعون کھینچ پھرتے تھے لاش سفیر کو، کوفے میں داخلہ ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفی وعلی المرتضی والفاطمة الزہرا والحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء وآلہ النجبہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی ظالمیہ الاعداء وقاتلیہ الاشقیاء ما دام الصبح والمساء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ العلا والفرقانہ الہدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو آپ حضرات کی خدمت اقدس میں میں نے بعنوان گفتگو منتخب کیا ہے، وہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ در حقیقت کچھ انبیاء کا تذکرہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل خدا کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، یہ گفتگو در حقیقت حضرت یعقوب سے متعلق ہے کہ وہ اپنی تمام تر اولاد کو جمع کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار ہرگز ہرگز بھی تم اس دنیا سے تمہیں موت نہ آنی چاہیے، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ یعنی اس کائنات کے اندر جب نبی خدا اپنی اولاد کو یا اپنی اولاد کے علاوہ اپنی امت کو، یہ قیامت تک رہنے والے تمام افراد کو اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، کوئی حکم دینا چاہتا ہے، تو اس حکم کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا آپ کے علاوہ باقی اور ائمہ دین ہوں یا ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء خدا، یہ تمام رسول، ان تمام کے تمام لوگوں نے اگر زندگی گزارنے کی ہمیں وصیت فرمائی ہے تو اس قانون کے مطابق، جس قانون کو اسلام کہا جاتا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، ہم سب کا قانون اسلام ہے، ہم سب کی شریعت اسلام ہے،
لیکن ہم سب کی زندگی اسلام نہیں ہے۔ اسلام زبان پر تو ہے، دل کی گہرائیوں میں نہیں۔ اسلام دہن میں تو ہے، عمل کی گہرائیوں میں نہیں۔ ضرورت اسلام کو زبان پہ رکھنے کی نہیں ہے، بلکہ زبان سے آگے بڑھ کے عمل کی گہرائیوں تک لے جانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقتاً مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو وحدہ لا شریک پروردگار کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے۔ پریشانی کا عالم آج کے زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن حقیقت اسلام سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ ہماری ضرورت اسلام کو اپنانے ہی کی نہیں ہے، بلکہ ایسے اپنانے کی ہے کہ اٹھیں تو اسلام سمجھ میں آئے، بیٹھیں تو اسلام سمجھ میں آئے، دیکھیں تو اسلام سمجھ میں آئے، دکھائیں تو اسلام سمجھ میں آئے۔ اور جو حقیقتاً اپنی پوری زندگی کو اٹھنے بیٹھنے سے لے کر چلنے پھرنے تک، چلنے پھرنے سے لے کے دیکھنے دکھانے تک، دیکھنے دکھانے سے لے کر ہر لمحہ زندگی کا اسلام کے مطابق گزار دے، اسی کو مسلم کہا جاتا ہے۔ مسلم در حقیقت ایک ایسا لفظ ہے جس کی تمنا فرشتوں نے کی ہے، جس کی تمنا انبیاء نے کی ہے۔ حد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا، حضرت اسماعیل ذبیح خدا، وہ کہ جن کی منزلت، جن کا رتبہ، جن کی فضیلت، اللہ اکبر، ابراہیم تو وہ نبی ہیں کہ جو بعد از سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم ترین نبی ہیں، جن کو شجرۃ الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کو خلیل خدا کہا جاتا ہے۔ وہ نبی بھی اس منزل کے اوپر کہتا ہوا دکھاتا ہے، نظر آتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اس منزل کے اوپر کہ ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں، پروردگار مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے لے۔ مسلمان قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس دعا کو دیکھنے کے بعد کیا آپ یہ کہیں گے کہ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ ابراہیم نبی ہیں اور مسلمان نہیں، رسول ہیں مسلمان نہیں، شجرۃ الانبیاء ہیں مسلمان نہیں، شیخ الانبیاء ہیں مسلمان نہیں، خلیل خدا ہیں مسلمان نہیں، اولو العزم ہیں مسلمان نہیں۔ استغفر اللہ خاکم بدہن، خاکم بدہن ثم استغفر اللہ۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی خدا ہو اور مسلمان نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے شجرۃ الانبیاء ہو مسلمان نہ ہو، خلیل خدا ہو مسلمان نہ ہو؟ پھر کیا مطلب دعا کا؟ وجعل لی مسلمن، پروردگار مجھے مسلمان قرار دے، یا اپنے بیٹوں کو ساتھ رکھ کے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے لے۔ پروردگار یہ دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب حقیقت اسلام ہماری نظروں میں جو ہے وہ کچھ اور ہے، جو ابراہیم کی نظروں میں ہے وہ کچھ اور ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ مزاج اسلام اور ہے، جو ابراہیم سمجھانا چاہتے ہیں وہ مزاج اسلام کچھ اور ہے۔ ابراہیم بتانا چاہتے ہیں اسلام صرف وہ نہیں ہے کہ جو تم اختیار کرتے ہوئے اپنی منزلوں کو قبول کرو یا نہ کرو۔ حقیقت اسلام وہ ہے کہ جو کبھی کبھی اپنے عمل سے آگے بڑھ کے اللہ کی عنایتوں کی بنیاد پر سامنے آیا کرتا ہے۔ ابراہیم اسی اسلام کی تمنا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کو مقام مینا میں اس منزل میں لا کے ڈال دیا کہ دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ ساتھ دونوں پاؤں کو باندھ دیا گیا ہے۔ ابراہیم نے اپنے چہرے کے اوپر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، اور اب چھری کو اسماعیل کے گلے پر رکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فوراً اس منزل کے اوپر فلما اسلما، جب وہ دونوں اسلام لے آئے، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ابراہیم مسلمان نہ تھے؟ یقیناً جو نبی ہے وہ مسلمان کیوں نہ ہوگا، جو اولو العزم ہے وہ مسلمان کیوں نہ ہوگا، جو اس منزل کے اوپر خلیل خدا ہے وہ مسلمان کیوں نہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر ابراہیم نے اسماعیل کو مقام قربانی پر رکھ کے اور چھری کو پھیر کے اللہ سے سند اسلام لے کے بتایا ہے اسلام دوسروں کی جان لینے کا نام نہیں ہے، اپنی قربانی کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کا نام اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے جو اس منزل کے اوپر آتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے،
وہی اسلام سے وابستہ ہوتا ہے، اسے ہی مسلمان کہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے ہم اور آپ کسی کو مسلمان کہیں وہ اور بات ہے، کسی کو اللہ مسلمان کہے وہ بات اور ہے، کسی کو ہم کہیں کہ یہ مسلمان ہے وہ بات اور ہے، کسی کو پروردگار مسلمان کہے وہ بات اور ہے، کسی کو بندے مسلمان کہے وہ اور بات ہے، کسی کو اللہ مسلمان کہے وہ اور بات ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پروردگار ہے۔ وہ اگر کسی کو مسلمان کہتا ہے تو دلوں کا حوال جان کے مسلمان کہتا ہے، حقیقت اسلام سمجھ کے مسلمان کہتا ہے، ماضی و حال اور حال کے ساتھ ساتھ استقبال کو سمجھنے کے ساتھ میں کسی کو مسلمان کہتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے۔ ابراہیم کو قرآن مجید نے اس جملے کے ساتھ کہ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، جب وہ دونوں مقام تسلیم پر آ گئے اور ایک مرتبہ جبین کو جھکا دیا، تب ہم نے آواز دیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، تم خواب کو مکمل کر بیٹھے، تم نے خواب کو مکمل کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ خواب جس کے اندر دکھایا گیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور خود جب بیٹے سے کہا تھا بیٹا انی ارا فی المنام، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ اس منزل کے اوپر قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد فوراً کہا، فوراً جملہ کہا، بابا افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ مکمل کر دیکھیے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ ادا کیجئے۔ باپ کہہ رہا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا افعل ما تؤمر۔ یہ روایت کے جملے نہیں ہیں، یہ تفسیر کے جملے نہیں ہیں، یہ خالق کائنات کی اس کتاب کے جملے ہیں جو آج ہر گھر میں مسلمانوں کے گھروں کی زینت بن کے رکھی ہوئی ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، جو دستور کی کتاب ہے، جو قانون کی کتاب ہے، جو حضور سرور کائنات کے رسالت کے معجزے کی شکل میں پیش کی گئی ہے، جس کتاب کا دعویٰ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہ اگر کوئی تم میں سے اس کتاب کے اللہ کے کلام ہونے میں شک کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے تو تم سب کو ہم چیلنج کرتے ہیں، جاؤ اس قرآن کے جیسی کوئی ایک کتاب بنا کے لے آؤ، اس قرآن کے جیسا کوئی ایک سورہ بنا کے لے کے آؤ۔ تحدی کل بھی تھی، چیلنج کل بھی تھا، چیلنج آج بھی ہے اور چیلنج قیامت تک رہے گا، جو اس بات کا اعلان ہے کہ کوئی انسان کتنا ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو جائے، قرآن کے سامنے سر نیاز خم کرنا ہی پڑے گا۔ اس قرآن کے جملے ہیں یہ، اس قرآن کے اندر کہ وہ باپ کہہ رہا انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم ملا ہے، حکم ملا ہے، اس کا مطلب مقام تسلیم پر لانے کے لیے ابراہیم کو حکم دیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے خدشات نکال دیے جائیں، لوگوں کے ذہنوں سے ان اشکالات کو نکال دیا جائے، لوگوں کے ذہنوں سے ان باتوں کو نکال دیا جائے۔ خبردار، اسلام زبان پہ لانے والے قانون کا نام نہیں ہے، مقام تسلیم پہ اپنی قربانی کو پیش کر دینے کا نام اسلام ہے۔ میں اسلام کہوں تو کچھ اور ہے، آپ اسلام کہیں تو کچھ اور ہے، اور جب خالق کسی کو اسلام کی منزلوں پہ لا کے کھڑا کر دے تو منزل کچھ اور ہے۔ لہذا ہماری سب کی ذمہ داری ہے اس منزل کے اوپر کہ پھر دیکھیں وحدہ لا شریک پروردگار کس منزل کو مقام اسلام پہ لانا چاہتا ہے۔ آج کی اسلام کے حوالے سے پریشانیاں، صعوبتیں، کہیں نہ کہیں کمی ہماری ضرور ہے کہ ہم اسلام کی اس تفسیر کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے جس تفسیر کو پیش کرنا چاہیے، اسلام کی وہ حقیقی تفسیر جس کی بنیاد پہ لوگوں کو اسلام کی طرف کھنچ کے آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ کہ جہاں امام فرماتے ہیں کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، مولائے متقیان سے ہی منسوب ہے، حضور سرور کائنات سے بھی منسوب ہے جملہ، اور چھٹے امام سے ہی منسوب ہے۔ بہرحال شخصیتیں تین ضرور ہوں لیکن گفتگو گھوم کے ایک ہی شخصیت کی طرف جاتی ہے، اولنا محمد
اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. خبردار ہمارے لیے باعث زینت بننا، خبردار ہمارے لیے باعث شین نہ بننا، باعث نفرت نہ بننا. کیا مطلب؟ یعنی حضور سرور کائنات اپنے اوصیاء کے ذریعے اور اپنے نائبین کے ذریعے قیامت تک تمام لوگوں کو ایک درس دینا چاہتے ہیں. تم سب کی ذمہ داری ہے کہ حقیقت اسلام کو اس طرح سے اوڑھ لو، حقیقت اسلام کو اس طرح سے اپنے عمل میں ڈھال لو کہ جب تم جاؤ تو تمہارے عمل کو دیکھنے کے بعد لوگ سمجھیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ عمل کی بنیاد پہ میں اسلام سمجھانا نہیں چاہتا. میں نہیں کہتا آپ سے کہ اس منزل کے اوپر آپ آئیے اور یہ کہیے کہ آئیے ہمارے عمل کو دیکھ کے اسلام سمجھیں. ظاہر ہے کہ ہم گنہگاروں کا عمل اس لائق نہیں ہے کہ اسلام سمجھا سکیں. ہم خطا کاروں کا عمل ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو بتا سکیں. اور پوری کائنات کے گنہگار اس لائق ہیں بھی نہیں، اور نہ ہی ان کو اس منزل پہ رکھا گیا ہے کہ وہ خطا کار اسلام کو سمجھانے کا ذریعہ بن سکیں. بالکل نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اسلام کے قوانین کو پڑھنے کے بعد اسلام کو سمجھ سکیں اور اسلام کو سمجھانے کی کوشش کر سکیں. لیکن اگر عمل کی بنیاد پہ اسلام کے سمجھنے کی نوعیت سامنے آتی ہے تو یاد رکھیں اللہ جانتا تھا کہ عمل کی بنیاد پہ اسلام سمجھا جائے گا، لہذا اس نے پورے ایک سلسلے کو پیش کیا، اور سلسلہ بھی کسی ایک خاص زمانے سے متعلق نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک و مسعود زندگی کو قرآن نے یہ کہہ کے پیش کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. کیا مطلب؟ یعنی رسول کی زندگی نمونہ عمل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نمونہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے مطابق رسول کی زندگی، قرآن کے مطابق رسول کی زندگی، دستور کے مطابق رسول کی زندگی، مرضی پروردگار کے مطابق رسول کی زندگی، الہی قوانین کے مطابق رسول کی زندگی. اور جب رسول کی زندگی اس تمام مجموعے کا نام ہے تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول کی زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو سنواریں. یہی وجہ ہے کہ حکم پروردگار صراحتاً موجود ہے مختلف آیتوں کے اندر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یاد رکھو جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، تو ممکن ہے کوئی صاحب کہیں کہ ہم تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں. رسول کی اطاعت کیسے؟ مطلب ہم تو اللہ کی اطاعت کر لیں گے. تو فوراً جملہ بدل کے آیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی، غور کیجیے گا، اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ نہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی اطاعت کر لی. نہیں، جملہ پلٹ کے آیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی اس کا مطلب اب اطاعت الہی کے لیے بھی کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اطاعت الہی کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ سرور کائنات کی بارگاہ میں آئیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، ان کے نقش قدم کو دیکھیے، ان کے قول کو دیکھیے، ان کے فعل کو دیکھیے. اے پروردگار، ہم اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے جس زمانے میں سرور کائنات ہیں. سرور کائنات سن 11 ہجری میں چلے گئے، 1441 ہجری کا ذی الحجہ، آج 9 تاریخ. پروردگار ہمارے سامنے سرور کائنات کی زندگی نہیں ہے. آواز آئے گی، چونکہ تم عمل کی بنیاد پہ اسلام سمجھنا چاہتے ہو، لہٰذا ہم نے تمہارے لیے عمل کا ایک بہترین مرقع رسول کی شکل میں تمہارے سامنے رکھا ہے. اس کے اٹھنے کو دیکھو، اس کے بیٹھنے کو دیکھو، اس کے چلنے کو دیکھو، اس کے چلانے کو دیکھو، اس کے بلانے کو دیکھو. جب یہ بلائے تو چلے آنا، کہیں دوڑ کے چلے مت جانا. تمہارا کام اس کی اطاعت کرنا ہے، تمہارا کام اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، تمہارا کام اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی اتباع کی منزل اختیار کرنا ہے، تاکہ اس کے عمل سے تم اسلام سمجھ سکو. پروردگار تو جس کے عمل سے اسلام سمجھنا ہے وہ تو جا چکا. آج 1441 ہجری کے ماہ ذی الحجہ میں ہم اسلام کیسے سمجھیں؟ آواز آئے گی، کس نے کہا کہ میں نے عمل اسلام کو سمجھانے کے لیے اور عملی اسلام کو سمجھانے کے لیے، پریکٹیکلی اسلام کو سمجھانے کے لیے صرف ایک نمونہ رکھا ہے؟ نہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد،
آخرنا محمد و کلنا محمد، میرے ہر زمانے کے اندر ایک نہ ایک محمد رہے گا. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر میرا محمد نہ رہے، حجت خدا نہ رہے تو زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ ختم ہو جائے. جو اس بات کی علامت ہے دنیا فنا ہو سکتی ہے، محمد کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. یہ محمد کا وجود، یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایک محمد حقیقت اسلام کو سمجھانے کے لیے اور عمل اسلام کی وضاحت کے لیے پردہ غیب میں موجود ہے. اب پردہ غیب کا مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ پردے میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، غار میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، کمرے میں چھپے ہوئے نہیں ہیں. پردہ ان کے اوپر نہیں پڑا، پردہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، پردہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور پردہ بھی کوئی ایسا پردہ نہیں ہے گناہوں کا پردہ، خطاؤں کا پردہ، ورنہ وہ ہمارے درمیان کار ہدایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا کام ہدایت ہے، وہ مسلسل ہدایت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جس وقت ظہور ہوگا کتنی آوازیں پکار کے کہیں گی، یہ کل ہمیں وہاں بتا رہے تھے، یہ کل وہاں سمجھا رہے تھے، کل یہ دین دکھا رہے تھے، کل مذہب بتا رہے تھے، کل قرآن بتا رہے تھے، کل فقہ سمجھا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل اسلام کو سمجھانے کے لیے بہترین مرقع کا نام در حقیقت محمد مصطفیٰ ہے. اب اگر کوئی اس منزل پہ حقیقت اسلام کو سمجھنا چاہے تو جو اپنے عمل کو مکمل طور پہ محمدیت میں ڈھال لے وہ مسلم کہلاتا ہے. اب میں آپ کی خدمت دس میں اگر یہاں تک ذہن آ گیا ہو تو اب میں عرض کروں گفتگو کو سمیٹنا شروع کروں تاکہ آپ حضرات محسوس کر سکیں. اور اس منزل پر جس منزل کے لیے آپ آمادہ ہیں اور سننے کے لیے تیار ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں حقیقت اسلام کو درک کیجئے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام صرف دو دفتیوں کے درمیان رہنے والی کتاب کا نام نہیں ہے. اسلام کچھ قوانین کا نام نہیں ہے. اسلام کچھ دستور کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے در حقیقت ہمارے اور آپ کے لیے اس عملی نظام کا جو عملی نظام سرور کائنات اور آپ کے بعد آپ کے اوصیاء نے پیش کیا ہے. آپ کہیں گے یہ لانے والے بھی معصوم ہیں، اس عمل کو بچانے والے بھی معصوم ہیں. ہمارے سامنے معصوم کے عمل کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا ضرورت ہے، بہت توجہ کیجیے گا، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور سمجھنے والے لوگ سمجھیں گے اور محسوس کرنے والے محسوس کریں گے. لہذا جیسے دین کو پہنچانے کے لیے معصوم انل خطا افراد کی ضرورت ہے، ویسے ہی لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے محفوظ انل خطا افراد کی بھی ضرورت ہے. معصوم تو نہیں ہے مگر محفوظ ضرور ہیں. ہمیں زندگی میں کوئی خطا دکھائی نہیں دیتی پوری زندگی. اب کیسے ہیں؟ اب کیسے کے لیے تفصیل میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت اجمال کے ساتھ گفتگو کو سمیٹ لوں. ایسے ہیں کہ نام بھی مسلم ہے، کام بھی مسلم ہے، عمل بھی مسلم ہے، نظر بھی مسلم ہے، زبان بھی مسلم ہے، ہاتھ پیر بھی مسلم ہے، فکر بھی مسلم ہے. ایسے مسلم کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. میں خدمت میں عرض کروں کہ حضور سرور کائنات کے بعد صرف 50 سال گزرے ہیں کہ اسلام پہ ایسا وقت آن پڑا کہ جس وقت نے دنیا کے سامنے اسلام کی شبیہ کو داغدار کرنا شروع کر دیا اور اسلام کی شباہت بالکل متغیر ہونے لگی. اسلام کچھ بتانا چاہتا ہے، لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. اسلام کچھ دکھانا چاہتا ہے، لوگ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں. کیا کریں ایسی منزل کے اوپر؟ ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے دین کی صحیح تعبیر پیش کرنے والے افراد ہوں. ہاں ہیں. کون ہیں؟ کہ حسین ابن علی ہے. کون ہے یہ؟ وہی معصوم عن الخطا جن کی عصمت کے اوپر آیت تطہیر موجود ہے، جن کی عصمت کے اوپر قرآن کی آیتیں موجود ہیں، جن کی عصمت کے اوپر حضور کی نص موجود ہے. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ نص سب سے بڑی حسین کی عصمت کی نص ہے، حسین کے معصوم ہونے کی نص ہے. ورنہ سلمان کو تو کہا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم سلمان سے ہیں. اور لفظ ہم ہے، لفظ میں نہیں ہے. حسین و منی کا مطلب حسین مجھ سے، میں. سلمان ہم سے، ہم اور ہے، میں اور ہوں. پہلے ہم کو تعین کریں گے پھر سلمان کو شامل کریں گے.
یہاں منزل کچھ اور ہے. حسین ہیں، معصوم ہیں، قرآن ثبوت ہے، حدیث پیغمبر ثبوت ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ کوئی ایسا بھی تو ہو جو محفوظ عن الخطا ہو. لہذا جب کوفے کی طرف سے خطوط آئے ہیں اور لوگوں نے مختلف اعتبار سے حسین کو متوجہ کیا، تو حسین نے ایک مرتبہ اپنے چچا زاد بھائی، اپنے بہنوئی مسلم ابن عقیل کو بلا کے بھیجا اور یہ کہا اور خط لکھا، انی ارسلت الیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. کسے؟ اب جو الفاظ ہیں وہ بہت اہم الفاظ ہیں. معتمدن، اپنے معتمد کو بھیج رہا ہوں. موثقن، اپنے بھروسے مند کو بھیج رہا ہوں. اخی، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. یہ الفاظ مسلم کے لیے سند کا درجہ رکھتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی عام فرد کا نام مسلم نہیں ہے، جس پہ زمانے کے امام کو بھروسہ ہے اسے مسلم کہا جاتا ہے. اب مسلم آئے اور کہاں آئے؟ کوفے میں آئے. اللہ اکبر. اور اب کوفے کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ اس طرح کی زندگی ہے کہ جب آئے ہیں تو تاریخ کہتی 18,000 افراد نے بیعت وقت بیعت کی ہے. مسلم کے ہاتھ پہ بیعت، حسین کے نام کی بیعت، کہ شان سے حسین کے سفیر کو لایا گیا. چاروں طرف صدائے تکبیر بلند تھی، اہلاً و سہلاً و مرحباً یا سفیر الحسین کے نعرے بلند تھے. اے حسین کے سفیر، تیرا استقبال ہے، تیرا استقبال ہے. 18,000 افراد نے بیعت کی. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ 18,000 افراد نماز پڑھنے کے لیے نماز مغرب میں کھڑے ہوتے ہیں. اور اب مرجانہ کا لال، خدا لعنت کرے ابن زیاد ملون کے اوپر اور اس کی آل کے اوپر، اس کے نسب کے اوپر، کہ ایک مرتبہ وہ ماحول تیار ہوتا ہے کہ نماز مغرب میں 18,000 افراد ہیں، لیکن اب نماز مغرب پڑھ کے پیچھے دیکھا تو 18 افراد بھی پیچھے نہیں ہیں. اللہ اللہ، مسلم کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے؟ کون مسلم؟ حسین کا بھائی مسلم. کون مسلم؟ حسین کا سفیر مسلم. کون مسلم؟ حسین کا معتمد مسلم. کون مسلم؟ حسین کا معتبر مسلم، جو حسین کا سفیر بن کے آیا ہے. اور اب تاریخ کہتی ماحول ایسا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا ہے کہ مسلم کو زندہ پکڑ کے لے کے آؤ، انعام ملے گا. قتال کرنا چاہتے ہیں اور مسلم کا ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہے. کبھی اس گھر سے اس گھر میں، کبھی اس گھر سے اس گھر میں. روایت کہتی ہے شام کا وقت ہوا، ایک گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بی بی نے دروازہ کھولا. ضعیفہ کہتی ہے شخص تو کون ہے جو یہاں بیٹھا ہے؟ کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے. کہ بیٹھو، میں ابھی پانی لے کے آتی ہوں. بی بی اندر گئی، ایک کوزہ آب لے کے آئی. کوزہ آب دے، لو بھائی پانی پی لو. ایک مرتبہ مسلم نے پانی لیا، تشکرانہ لہجے اختیار کرتے وہ پانی پیا اور ایک مرتبہ واپس کیا. ایک مرتبہ وہ کھڑی دیکھ رہی ہے کہ شاید اب چلا جائے، شاید اب چلا جائے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب مسلم نہ اٹھے تو اس بی بی نے کہا اے شخص تو کون ہے؟ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ تو یہاں ٹھہر سکے. ابن زیاد کے سپاہی جگہ جگہ پریشان کر رہے ہیں، تو اپنے گھر چلا جا. تڑپ کے کہتے ہیں بی بی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کس گھر جائے. تڑپ کے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو اور کون ہو؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. بی بی مومنہ تھی، فوراً تڑپ کے کہا اچھا میرے مولا حسین کے سفیر آپ ہی ہیں؟ مولا یہ گھر آپ کا ہے. ہاں بیتک، میرا گھر آپ کا گھر ہے، میرے گھر کو شرف بخشیے. روایت کہتی بی بی کا نام طوا ہے. گھر میں لے کے آئی اور لانے کے بعد ایک مرتبہ گھر میں ایک کمرے میں بٹھایا، عزت دی. اور ایک مرتبہ تڑپ کے مسلم نے کہا بی بی مجھے تھوڑا سا پانی لا کے تاکہ میں وضو کر سکوں، اور میں اس رات میں عبادت پروردگار میں بسر کرنا چاہتا ہوں. وضو کر کے مصلی میں بیٹھے. طوا کہتی پوری رات کسی نے جا کے خبر کی ابن زیاد کو، تو جسے تلاش کر رہا ہے وہ طوا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. روایت کہ صبح کا
تڑکا نمودار ہونے والا ہے، صبح کا اس منزل کے اوپر طلوع ہونے والی ہے کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، مسلم سمجھ گئے، فوراً آگے بڑھ کے ایک پر تلوار کو اٹھایا، ڈھال کو اٹھایا، قدموں کو پکڑ لیا تو آنے مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بس میں نہیں چاہتا کوئی تیری حرمت کو پامال کرتے ہوئے تیرے گھر میں آ جائے۔ میں کہوں گا اے سفیر حسین مسلم، ایک طوع کی، ایک بی بی کی، ایک مومنہ کی عزت کی کتنی فکر ہے کہ نہیں چاہتے غیر محرم گھر کے اندر داخل ہو کے حرمت پامال کریں۔ اے مولا کاش آپ عصر عاشور آئے ہوتے جب پکارنے والے پکار رہے تھے آؤ زینب کی چادریں چھینو، مولا کاش آپ اس وقت ہوتے۔ اجرکم اللہ، روایت کہتی نکلے اور نکل کے کہہ کے چلے کہ یہ ابو طالب کے خون کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی بی بی کی حرمت پامال ہو۔ بس عزیز اور روایت کہتی مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ کون تھا جو ابو طالب کے اس لاڈلے کو اس منزل کے اوپر پسپا کرتا؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ زور شجاعت بڑھتا ہوا مسلم عقیل کا لاڈلا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فوجوں نے کہا، محمد ابن اشعث نے چال چلی کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے ہرا سکے، ابو طالب کا لاڈلا ہے، عقیل کا لاڈلا ہے، اس کو دھوکے سے مارا جائے۔ روایت کہتی راستے میں گڑھا کھودا گیا، گڑھے پہ خس و خاشاک ڈالی گئی اور ایک مرتبہ فوجوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ مسلم داد شجاعت دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ بھئی ایک منزل وائی کہ عقیل کا لاڈلا اس گڑھے میں گیا، آگے بڑھ کے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، مشکیں باندھ لی گئیں۔ بھئی ایک مرتبہ لایا گیا پسر سعد کے دربار میں، پسر زیاد کے دربار میں، اور ایک مرتبہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی نے کہا اے مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تڑپ کے کہا مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ روایت کے اس منزل کے اوپر ایک مرتبہ حکم دیا گیا کہ مسلم کے سر کو کاٹ دیا جائے اور دارالامارہ کی بلندی سے مسلم کے لاشے کو پھینک دیا جائے۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلم کو لے جایا گیا، میں اوپر پہنچنے کے بعد دارالامارہ کی بلندی پہ کہا اے قاتل کیا اتنی دیر ٹھہرے گا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں؟ اجازت ملی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ روایت کے جملے ہیں کہ حسین راستے میں چلے جا رہے ہیں، دائیں طرف اکبر ہیں، بائیں طرف قاسم ہیں، آگے عباس ہیں، پیچھے حسین کے ساتھی۔ حسین نے سر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ بر روایت کہتی ہے کوئی متوجہ اتنا نہ ہوا جتنا ایک دم سے عباس متوجہ ہوئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کس کے سلام کا جواب دیا؟ نہ کوئی دائیں نظر آتا ہے، نہ کوئی بائیں نظر آتا ہے، نہ کوئی آگے پیچھے سلام کرنے والا دکھائی دیتا ہے۔ تڑپ کے کہتے ہیں عباس تو نہ دیکھ سکے گا؟ کہ نہیں مولا مجھے دکھائیے۔ میں ایک مرتبہ 2 انگلیاں بلند کی، عباس ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ روایت کے جملے ہیں اب جو عباس نے دیکھا تو چیخ مار کے کہا مولا جیسے مجھے منظر دکھایا ہے مجھے وہاں پہنچا بھی دیجئے۔ کہا عباس تو نے کیا دیکھا؟ کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں ارے مسلم کا لاشا اوپر سے پھینکا جا رہا ہے اور مسلم کی لاش بلندی سے گر رہی ہے۔ تو عباس تو وہاں جا کے کیا کرے گا؟ کہ مولا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے اپنے بھائی مسلم کی لاش کو پکڑ لوں گا۔ تڑپ کے کہا عباس ارے تو نے اوپر دیکھا نیچے نہ دیکھا؟ ارے نیچے تو دیکھ۔ اب جو عباس نے 2 انگلیوں کے درمیان نیچے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہی ہے اے مسلم میں تجھے لینے کے لیے آ گئی، اے مسلم میں تیرے استقبال کے لیے آ گئی، میں تیرے لیے موجود ہوں۔ حسین کی ماں فاطمہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مسلم کو مار ڈالا کوفے
مسلم کو مار ڈالا کوفے کی سرزمین پر، مسلم کو مار ڈالا کوفے کی سرزمین پر، مسلم کو مار ڈالا کوفے کی سرزمین پر، خون علی بہایا، خون علی بہایا، خون علی بہایا کوفے کی سرزمین پر، مسلم کو مار ڈالا کوفے کی سرزمین پر، مسلم کو مار ڈالا کوفے کی سرزمین پر، مسلم تو پھر بڑے تھے کم سن تھے دونوں بچے، مسلم تو پھر بڑے تھے کم سن تھے دونوں بچے، مسلم تو پھر بڑے تھے کم سن تھے دونوں بچے، مسلم تو پھر بڑے تھے کم سن تھے دونوں بچے، زندہ نہ ان کو چھوڑا، زندہ نہ ان کو چھوڑا، زندہ نہ ان کو چھوڑا کوفے کی سرزمین پر، مسلم کو مار ڈالا کوفے کی سرزمین پر، دل سے بولے مسلم شہ کو خبر یہ کرنا، دل سے بولے مسلم شہ کو خبر یہ کرنا، آئے نہ میرے مولا، آئے نہ میرے مولا، آئے نہ میرے مولا کوفے کی سرزمین پر، مسلم کو مار ڈالا کوفے کی سرزمین پر، مسلم کو مار ڈالا کوفے کی سرزمین پر، بعد وفات میرے ہتھیار بیچ دینا، بعد وفات میرے ہتھیار بیچ دینا، قرض ادا ہو میرا، قرض ادا ہو میرا، قرض ادا